بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو کیا سکھاتا ہے؟ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ شوق عبادت میں سجدہ کوئی ایسا ادا ہو جائے، گناہوں سے بخشش کی خدایا دوا ہو جائے۔ کیسے ٹھہر سکتا ہے پھر مقابلہ کوئی، جب ہم خدا کے اور خدا ہمارا ہو جائے۔ جلدی ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ میں تو انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے، اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے، اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے، اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جڑواتا ہے، اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے، اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے، اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیری کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، دونوں انسان ہیں خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتے ہیں، مگر اپنے اندر جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، غلط فہمیوں نے کر دی دونوں میں دوریاں پیدا، غلط فہمیوں نے کر دی دونوں میں دوریاں پیدا، ورنہ برا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ پھلوں کو کلو کے حساب سے تولا جاتا ہے، جوہرات کو کیرات کے حساب سے تولا جاتا ہے، سونے کو گرام کے حساب سے تولا جاتا ہے، لوہے کو ٹنوں کے حساب سے تولا جاتا ہے، مگر سورۃ الزلزال میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی نیکیوں کو ذرات کے حساب سے تولا جائے گا، تاکہ اہل ایمان کو ایک ذرے کے برابر نیکی کا بھی اجر عطا کیا جا سکے۔ ساری دنیا کے رواجوں سے بغاوت کی تھی، تم کو یاد ہے جب میں نے محبت کی تھی، اسے رازداں سمجھ کر بتایا تھا حال دل، پھر اس شخص نے مجھ سے عداوت کی تھی، جب تیری یادوں نے آنکھوں کو بھگویا تھا، میں نے ایک نام کی تسبیح پہ تلاوت کی تھی، اس کو چھوڑ کے ہنستے ہوئے گھر آ کر اتنا روئے تھے کہ آنکھوں نے شکایت کی تھی۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ انسان کو اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ تم غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ کر چلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ جب انسان اللہ کے در تک پہنچتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو
اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے۔ ساری حاجتیں تو اسی کے در سے پوری ہونی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ کوئی راہگر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ مناسب لفظوں کا انتخاب۔ کھالو کی جگہ کھا لیجئے، میرا فیصلہ یہ ہے کی جگہ میری رائے یہ ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کی جگہ میں یہ عرض کر رہا تھا، مجھے تم سے کام ہے کی جگہ آپ کو تھوڑی زحمت دینی ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں کی جگہ میری ناقص رائے یہ ہے، یا یہ بات اس طرح ہے، آپ میری بات نہیں سمجھے کی جگہ شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا، وغیرہ استعمال کیجیے اور اس کے فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ کامل نیکی یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہ نہ کریں جو آپ اپنے ساتھ کرنا یا ہونا پسند نہیں کرتے۔ اللہ سے بڑھ کر آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس کی طرح کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس جیسی کسی کی عطا ہے، نہ اس جیسا کوئی آپ کا مان بھرم رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فرما بندے بن جاؤ، اللہ کے لاڈلے بن جاؤ۔ یاد رکھو اللہ بڑے پیار سے اپنے لاڈلوں کو ہر راستہ عبور کرواتا ہے۔ بلندی جن کی خواہش تھی چٹائی پر اتر آئے، لگائی تاج کو ٹھوکر گدائی پر اتر آئے، جو دیکھا ماں کو تنہائی میں سوکھی روٹیاں کھاتے، تو بچے پھینک کر بستہ کمائی پر اتر آئے۔ کسی دوسرے کی خاطر اپنی خوشی قربان کر دینا یہ بھی انسانیت کی معراج ہے۔ اپنی سوچ کو وسعت دیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں بہترین ہیں، صرف اپنی ہی ذات کے بارے میں مت سوچتے رہیں، اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑائیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے، اصل میں آپ کی خواہشات ہی آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ خواہشات پوری نہ ہونے پر پریشان ہیں، لوگ ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں۔